بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعے ہم نے یوم عاشوراء پہ بات کی تھی، اس لیے کہ محرم الحرام کا عشرہ جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے درود پاک کی فضیلت پر اور اس کے معائنہ پر۔ ہمارا جو گفتگو کا اختتام ہوا تھا وہ اس بات پہ ہوا تھا کہ جو فرشتہ ہے اگر وہ درود نہیں پڑھتا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو وہ فرشتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اگر فرشتہ درود و سلام نہ پڑھنے سے فرشتہ نہیں ہو سکتا تو آپ سوچئے کہ اگر انسان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام نہ پڑھے تو وہ سچا مسلمان اور پکا غلام کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک اور حدیث پاک سے بھی ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے فرشتے اپنی اپنی عبادت میں مشغول ہیں، اپنے اپنے کام میں مشغول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، وہ دوسرا ذکر نہیں کرتے۔ کچھ فرشتے تکبیر پڑھتے ہیں، وہ دوسری عبادت نہیں کرتے، وہ دوسرا ذکر نہیں کرتے۔ کچھ فرشتے سجود کرتے ہیں یعنی سجدہ کرتے ہیں اور دوسری عبادت نہیں کرتے۔ ان کی عبادات مختلف طور طریقوں میں منقسم ہے۔ کچھ رکوع کرتے ہیں
کچھ تدبیر کرتے رہتے ہیں دنیا کی، اور کچھ اڑتے ہوئے، کچھ مجالس ذکر میں، کچھ فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے رہتے ہیں، کچھ عرش کے پاؤں کو تھامے رہتے ہیں۔ الغرض اللہ تعالیٰ کے جتنے فرشتے ہیں سب کے مختلف قسم کے کاموں اور عبادتوں میں تمام فرشتے اپنے اپنے کام میں مشغول رہتے ہیں۔ ہر گروہ کی عبادت ایک طرح کی عبادت ہے، دوسرے گروہ کی عبادت دوسری طرح کی ہے، لیکن ان پر یہ لازم نہیں کہ کوئی دوسری عبادت بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ کے جو لوگ ہیں، ائمہ فن ہیں، انہوں نے حدیث میں لکھا ہے، فعل کو بعد میں لے کے گئے اور اپنے ساتھ واو کو تشریک کو بولتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکۃ، فعل بعد میں آیا، اپنا اور فرشتوں کا ذکر اکٹھا کیا۔ رب تعالیٰ نے، بڑی سمجھنے کی بات ہے، رب تعالیٰ نے اپنا اور فرشتوں کا ذکر اکٹھا کیا، فرشتوں کو اپنے ساتھ ملا کر ایک فعل یصلو میں شامل کر دیا، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ میری ہر عبادت میں فرشتوں کے مختلف گروہ ہیں، الگ الگ گروہ الگ الگ عبادتوں میں مشغول ہیں۔ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ اپنے پر لازم عبادت کو کرتے وقت کسی اور عبادت کو انجام دیتے ہیں ما سوائے درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو سجود میں رہتے ہیں وہ بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، جو بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں وہ بھی درود و سلام پڑھتے ہیں، جو تسبیح پڑھتے ہیں وہ بھی درود پاک پڑھتے ہیں، جو تدبیر کرتے ہیں وہ بھی درود پاک پڑھتے ہیں، جو تحلیل کرتے ہیں وہ بھی درود پاک پڑھتے ہیں۔ باقی عبادتوں میں فرشتے منقسم ہیں اور منفرد ہیں، مگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اس عمل میں، اس عبادت میں، اس ذکر میں سارے فرشتے مجتمع ہیں، اس عمل سے کوئی فرشتہ خارج نہیں۔ تو یہ ہے معنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ دوستان محترم، میری نظر میں کائنات کا ہر ذرہ محبوب پر درود بھیجتا ہے۔ جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو محبوب پر بھی درود بھیجتا ہے۔ کوئی ایسا ذرہ نہیں جو آپ کو جانتا نہیں ہے۔ اس کی میں دلیل بھی دیتا ہوں۔ ایک اعرابی، اس کا اونٹ کاٹنے لگ گیا، دو چار اعرابی اکٹھے ہو کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، عرض کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا اونٹ جو ہے وہ دوسروں کو کاٹتا ہے۔ اب وہ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، کسی حکیم کے پاس نہیں گئے، جو جانوروں کا علاج کرتے تھے ان کے پاس نہیں گئے۔ وہ کیوں آپ کے پاس آئے؟ کیونکہ ان لوگوں کو پتا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر درد کا دوا ہے، وہ ہمارے لیے رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تشریف لے گئے۔ آپ سیدھا اونٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ اعرابی نے کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ کاٹتا ہے، یہ آپ کو کاٹ نہ لے، آپ اس کے پاس نہ جائیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، اس کے منہ کے پاس گئے اور اپنا منہ اس کے پاس کیا، فرمایا بھائی تو کیوں کاٹتا ہے؟ ایسا کام مت کرو، ایسا کام مت کرو۔ اونٹ نے دوبارہ کاٹا نہیں، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اونٹ سجدے میں گر گیا، آپ کے اس نے اپنا سر رکھ دیا۔ تو دوستان محترم، اس سے ثابت یہ ہوا کہ کائنات کی ہر چیز جانتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہیں، اور وہ درود بھی پڑھتے ہیں۔
چاہے وہ کسی صورت میں پڑھتے ضرور ہیں۔ اب آئیے اس آیت کے دوسرے حصے کی طرف۔ آیت کے پہلے میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی، اب دوسرے حصے میں حکم دیا، یا ایھا الذین آمن، اے ایمان والو، اے لوگو، جب میں نے فرشتوں کو اس خبر میں شریک کر لیا، اب یہ میرا امر ہے، حکم ہے سب کے لیے، سب اس امر میں شامل ہیں، تم بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرو، درود و سلام بھیجا کرو، تاکہ زمین و آسمان پشت و بالا کی ساری کائنات میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام میں معمور ہو جائے۔ ایک اور چیز ذہن میں رکھے، بڑا عجیب سا نقطہ ہے اور ذہن نشین کرنے والا ہے۔ درود و سلام اللہ تعالی کی سنت ہے، درود و سلام کے سوا اور کوئی عبادت اللہ تعالی کی سنت نہیں۔ عملاً اگر حکم قرآن پاک کی نوعیت بتاتی ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنتیں کچھ فرض ہو گئیں، کچھ سنت ہو گئیں، کچھ واجب ہو گئیں۔ اصلاً انبیاء علیہ السلام کی سنت انبیاء کی امت کے لیے ہے۔ دوبارہ بات کو سمجھو، جو بھی پیغمبر تشریف لائے، اس وقت جو حکم رب نے دیا وہ اس وقت کے لیے تھا، بعد میں دوسرے پیغمبر آئے، وہ حکم مؤخر ہو گیا اور شریعت بنا دی گئی۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو تمام شریعتیں ختم ہو گئیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اب جو میں کہہ رہا ہوں بس وہی شریعت ہے، یہ شریعت قیامت تک قائم رہے گی۔ اب میں نے عرض کی کہ کچھ سنتیں ہوتی ہیں